بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ڈیجیٹل ٹی وی یوٹیوب چینل۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے نیا قانون کب آ رہا ہے سعودی عرب میں، کیونکہ آج 1 مارچ ہے اور جو پہلے نیوز چل رہی تھی جنوری سے ڈیٹ اس کی ایکسٹینڈ کی گئی تھی 14 مارچ تک، اور آج سے 13 دن بعد جو ہے وہ نیا قانون لاگو ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے سعودی حکومت کا۔ تو بہت سارے سوالات ہر کام کرنے والے کے ذہن میں گھوم رہے ہیں کہ نیا قانون کب آئے گا یا نہیں آئے گا، کیونکہ حالات جو ہیں کرونا کی وجہ سے ایسے چل رہے ہیں، فلائٹ سے بھی بند ہیں۔ تو کیا یہ 14 مارچ کو لانچ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو اس میں کیا کیا ہوگا، انسان کو کیا کیا کرنا ہے، کیسے نقل کفالہ ہوگا، ہر بندہ نقل کفالہ کر پائے گا یا نہیں، یا کمپنی کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے۔ تو ایسے سوالات انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا آج سے، اور یہ ڈیلی بیسس پہ چلیں گے۔ جو سوالات ہیں انشاءاللہ جتنی معلومات ہو پائے گی آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سب کے ذہنوں میں یہ گھوم رہا ہے کہ نیا قانون کب آ رہا ہے۔ تو جو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لاسٹ ڈیٹ انہوں نے دی ہے 14 مارچ۔ 14 مارچ کو ہر حال میں انہوں نے نیا قانون لانا ہی لانا ہے۔ ابھی دیکھو اللہ پاک خیر کرے، یہ وبا جو ہے کچھ کم ہو جائے تو انشاءاللہ یہ 14 مارچ سے قانون لاگو ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ نیا قانون جو آئے گا اس میں نقل کفالہ کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جی دوستو، نقل کفالہ کا طریقہ کار جو دوست آزاد ویزا والے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ پہلے وہ کفیل نقل کفالہ کرتا تھا، ایک کفیل دوسرے کفیل کو ریکویسٹ کرتا تھا، جس کے پاس اس نے تنازل کروانا ہوتا تھا، عامل جس نے لینا ہوتا تھا وہ ریکویسٹ کرتا تھا جس سے لینا ہے، تو وہ کفیل لین دین کر کے وہ جو ہے کلیئر کرتا تھا۔ لیکن اب یہ جو ہے اس کا طریقہ کار تھوڑا الگ ہوگا، کیونکہ آپ جس کمپنی میں یا جس مؤسسہ یا جس کفیل کے پاس جانا چاہ رہے ہو وہ آپ کو ریکویسٹ کرے گا، آپ کے پاس وہ لنک آئے گا، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہو یا کفیل کے پاس ہو یا مؤسسہ میں ہو یا جس میں بھی آپ کام کر رہے ہو، 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے آپ نے اس کمپنی کو آگاہ کرنا ہے کہ میرا اس تاریخ کو کنٹریکٹ ختم ہو رہا ہے اور میں دوسری کمپنی میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ نے اس کو آگاہ کرنا ضروری ہے۔ تو وہ لنک کو جو آئے گا اس سے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دکھا دیا ہے کہ آپ نے اس پہ کیسے اکاؤنٹ بنانا ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو، اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہو اور اپنا پرانا جو ہے کنٹریکٹ وہ بھی دیکھ سکتے ہو، یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں چینل پہ۔ اس کے بعد جو ہے نقل کفالہ کی تیسرے نمبر پہ سوال یہ ہے کہ نقل کفالہ کی فیس کتنی ہوگی۔ تو جنہوں نے پہلے نقل کفالہ کروایا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ کتنی فیس وہ بیچارے ادا کرتے ہیں، لیکن اب جو ہے نقل کفالہ کی فیس وہی رہے گی، یعنی اگر پہلی بار نقل کفالہ ہو رہا ہے تو اس کی 2000 فیس ہے، دوسری بار ہو رہا ہے تو اس کی 4000 فیس ہے، اگر تیسری بار یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے کتنی بار بھی کرے گا اس کی 6000 فیس رہے گی۔ فیس انہوں نے کوئی چینج نہیں کی ہے، فیس کا طریقہ کار وہی رہے گا اور فیس وہ اتنی ہی رہے گی۔ اگر پہلی بار ہے تو 2000 دینا پڑے گا، اس سے دوسری بار ہے 4، اس کے بعد جتنی بار بھی ہے اس کو 6000 ریال پے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر سوال ہے جی کہ اقامہ جو ہے اس کی فیس کتنی ہوگی اور کون ادا کرے گا۔ فیس کتنی ہوگی اور اس کا کون ادا کرے گا۔ اقامہ کی فیس جو ہے فی الحال وہی چل رہی ہے، اس میں ابھی تک کچھ مشورے چل رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہوا کہ فیس کم ہوگی یا نہیں، کیونکہ جو دوست رہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ کمپنیوں کے اقامے ابھی تک لگ نہیں رہے، 2-3 مہینے ہو گئے لوگوں کے اقامے ابھی تک بنے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اس مارچ میں کچھ فیس کم ہو تو کمپنیاں اقامے بنانا شروع کر دے گی۔ اور 5ویں نمبر پہ سوال ہے کہ اقامہ کی فیس ادا کون کرے گا۔ فیس تو وہی رہے گی،
آزاد ویزا والے جو تھے وہ پہلے خود ادا کرتے تھے، کفیل ان سے لیتا تھا اور پے کرتا تھا، خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی، جو طریقہ کار بھی تھا۔ اقامہ کی فیس وہی ہے فی الحال تک، اور ادا کون کرے گا؟ ادا جس کمپنی کے پاس ہوں گے یا جس کفیل کے پاس ہوں گے یا جس مؤسسہ میں آپ ہوں گے، وہ آپ کے کنٹریکٹ میں لکھا جائے گا، اور کنٹریکٹ جو ہے وہ آپ کا آن لائن ہوگا، پیپر پہ نہیں ہوگا۔ وہ جو لنک آئے گا اس کی میں نے ایک شارٹ اینڈ ویڈیو بنائی ہے، وہ لنک پہ آپ نے دیکھنا ہے، اس میں پوری تفصیل دی ہوئی ہوگی، وہ آپ نے پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ اگر آپ اس کے پاس رہنا چاہتے ہو، آپ کو سال 2 سال 3 سال جو بھی لکھو گا کتنا کنٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو گے، قبول کرو گے، تو آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا۔ اور اس کی فیس، اقامہ کی فیس جو لاسٹ سوال ہے، وہ کفیل خود ہی پے کرے گا، یا کمپنی جس کے پاس آپ کام کر رہے ہو اس کو ہی ادا کرنا پڑے گی۔ تو یہ تھے آج کے 5 سوالات، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ 5 سوال اسی طرح جیسے سلسلہ چلتے رہے گا، ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے مزید معلومات۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ اور ٹیلی گرام، فیس بک کا نمبر دیا ہوا ہے اوپر، آپ اس پہ یس کر کے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہو۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔